اے لوگو تمہاری طرف رخ کیا ہے اللہ کے سب سے بڑے مہینے نے، شہر اللہ نے. ایک تو یہ نسبت ہی اکبر نہ بھی ہو تو یہ نسبت ہی کافی ہے کہ تمہاری طرف رخ کیا ہے ماہ خدا نے، شہر اللہ نے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے. اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں اور استقبال اس رخ کو قبول کرنے کو کہتے ہیں، اس رخ کی پذیرائی کو کہتے ہیں. اردو میں استقبال تو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اقبال کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں استقبال ہوتا ہے تو پہلے اقبال ہوتا ہے پھر استقبال ہوتا ہے، یعنی پہلے کوئی رخ کرتا ہے آپ کی طرف، پھر آپ اس کے رخ کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ گنجائش نکالتے ہیں کہ آئے جو آ رہا ہے، ہم آغوش باز کرتے ہیں، دامن اس کے لیے مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ آئے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اور اس کی لیے نظر آتا ہے اہتمام کہ کسی کی آمد کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے آمد کو ہم اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں. اس کو استقبال کہتے ہیں. قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، شہر اللہ نے تو رخ کر لیا ہے تمہاری طرف، اب تم نے رخ کرنا ہے شہر اللہ کی طرف. یعنی دوسرا اس کا لازمہ یہ ہے کہ فاستقبلوا الیہا، اب تم بھی اس کی طرف رخ کرو، اپنا رخ اس ماہ کی طرف کر لو. چونکہ ہمارا رخ، ہماری شخصیت کا رخ، ہماری زندگی کا رخ، ہمارے معاملات کا رخ، ہمارے روزمرہ کا رخ، ہماری ترجیحات کا رخ، ہماری منصوبہ بندی کا رخ، ہماری حکمت عملی کا رخ، یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کی ماہ کی طرف بھی نہیں ہے. ہمیں بھی اپنا رخ موڑنا ہوگا. ماہ رمضان آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ انسان بھی اپنا رخ اللہ کی جانب کر لے اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کی طرف کر لے اور اس کی طرف اپنا رخ پھیر کر اس سے استفادہ کرے جو کچھ یہ آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی برکات ذکر فرمائی ہیں کہ یہ خالی ہاتھ یہ مہمان نہیں آ رہا ہے، یہ پر دامن کے ساتھ آ رہا ہے. یہ ایک غنی مہینہ ہے جس کے اندر تمہارے لیے بہت کچھ ہے. شہر اللہ الاکبر قد اقبل الیکم کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالرحمت والمغفرت والبرکہ، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس ماہ کی خصوصیات حضور نے ذکر فرمائی ہیں کہ پہلے بعض مناسبتوں سے اس کا تفصیلی بحث ہو چکی ہے اور اسی مدفن میں، قبرستان میں مدفون ہے یہ خطبہ، تفسیر ہو چکا ہے، مفصل تفسیر ہے اس کی، اور ظاہراً قم مقدسہ میں ہوئی تھی، وہاں کے قیام کے دوران تھی. اور ابھی معلوم نہیں، شاید متاب قبرستان میں بھی گل سڑ گیا ہوگا، جو کہ عموماً مردے ہڈیاں بھی نہیں رہتی ان کی، اب معلوم نہیں اس کی باقی ہیں یا نہیں، تفسیر کی بات کر رہا ہوں. جس طرح کتابوں میں تھا یہ خطبہ لیکن مومنین کے دلوں میں نہیں تھا. قرآن کے مخاطبین کتابیں نہیں ہیں، قرآن کے مخاطبین مومنین کے قلوب ہیں. اور نزول قرآن دل میں ہوتا ہے، لائبریری میں نہیں ہوتا، مدرسے میں قرآن نازل نہیں ہوتا، مسجد میں بھی قرآن نازل نہیں ہوتا. یہ بے جان عمارتیں ہیں. قرآن نازل ہوتا ہے انسان کے دل پر. تنہا ظرف جو قرآن کو قبول کر سکتا ہے اور پذیرش قرآن کے لیے بنایا گیا ہے وہ دل ہے انسان کا. دل کو تیار کرنا ہے، یہ قرآن دلوں میں آئے اور یہ نورانیت بھی دلوں میں آئے، اور ہمارے دل تیار ہوں قرآن کریم کے استقبال کے لیے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے.